ملے گا ان فیوچر تو ضرور جائیں گے اور آپ کے ساتھ جائیں گے. بہت خوشی اور ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنا زیادہ اسپیشل ہو سکتا ہے ہم نہ صحیح ہمارے بچے یا بچوں کے بچے وہاں جا سکیں اور وہاں رہ سکیں. اگر آپ کو کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا دے کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب آپ چاند پر جائیداد کے مالک ہیں، چاہے وہ آپ کو یہ بتائے کہ یہ کتنا ہی قانونی ہے، بس اس سے بھاگ جائیں، کیونکہ یہ ایک بڑا گھوٹالا ہے جس میں آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ گھوٹالا اب کشمیر بھی پہنچ گیا ہے. بھلا کوئی گھوٹالا ہو اور کشمیری اس میں شامل نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ اگرچہ بھارت میں اس سے پہلے بھی چاند پر فرضی زمین کئی افراد نے خریدی، تاہم 23 اگست کو بھارت کے خلائی مشن کی چاند پر کامیاب لینڈنگ کے بعد لوگوں میں زمین خریدنے کا جنون بڑھ گیا اور دھڑا دھڑ لوگ چاند پر زمین خریدنے لگے. چاند پر لینڈنگ کے 2 روز بعد ہی جموں کے تاجر روپیش معصوم نے چاند پر زمین خریدی. انہوں نے $29 یا 2405 روپے میں یہ فرضی زمین کا ٹکڑا خریدا. مغربی بنگال کے ایک شخص نے ستمبر میں اپنی اہلیہ کے لیے ایسے ہی چاند پر زمین کا ٹکڑا خریدا. ان کا کہنا تھا کہ اس نے بیوی سے چاند لانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اس وعدے پر قائم نہ رہ سکے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن اب ہماری شادی کے بعد اس کی پہلی سالگرہ پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے چاند پر ایک پلاٹ تحفے میں دیا جائے. اسی طرح سے بھارت میں اب تک سینکڑوں افراد نے ایسے فرضی پلاٹ چاند پر خریدے ہیں، جن میں کشمیر کے 2 افراد نے بھی اپنا نام شامل کروا ہی لیا ہے. سب سے پہلے بارہمولہ کے ڈاکٹر کوثر بخشی نے اپنے والد کے لیے تحفے کے طور پر فرضی زمین خریدی. دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ دیٹ آئی شوڈ گفٹ سم تھنگ ٹو مائی بلاؤڈ فادر، جس کی وجہ سے آج جو کچھ بھی ہوں میں لائف میں تو اپنے پاپا کی وجہ سے ہی ہوں. تو یہ صرف اور صرف اپنے پاپا کو گفٹ کرنے کے لیے میں نے یہ جو اسٹیپ تھا اس کے لیے بڈ کی تھی اور اس کے لیے اپلائی کیا تھا. اینڈ الحمدللہ ٹوڈے آج تقریباً 3:30 کے آس پاس آئی ریسیو دا کنفرمیشن اور یہ اپروو ہو گیا اور مجھے اس کی ڈاکومنٹس. ڈاکٹر صاحب ان کے بعد سری نگر کی ایک خاتون نے اپنے شوہر کے لیے فرضی زمین $30 میں خریدی، لیکن یہ سب فرضی اور بڑا دھوکہ ہے. دراصل 1969 میں امریکہ کے چاند پر پہنچنے سے پہلے امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان لمبے عرصے سے خلائی دوڑ جاری تھی. برتری حاصل کرنے کی چاہ کے باعث دونوں کو خدشہ تھا کہ چاند پر قدم رکھنے والا ملک وسائل کا غلط استعمال کرے گا. 1967 میں اقوام متحدہ نے ایک آؤٹر اسپیس ٹریٹی کے نام سے خلائی معاہدہ طے کیا. اس معاہدے کے مطابق کوئی بھی ملک فلکی جسم جیسے چاند، کسی سیارے یا کسی شہاب ثاقب پر حاکمیت، اپنے استعمال یا اس پر اپنے تصوف کے باعث وہاں اپنی ملکیت نہیں جتا سکتا. یعنی کوئی بھی قوم وہاں اپنا جھنڈا لگا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری زمین ہے. لیکن 1980 میں امریکہ کہ ایک بے روزگار اور تازہ طلاق شدہ ڈینس ہوپ نامی شخص کی قسمت تب چمک اٹھی جب اس نے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار شروع کرنے کا سوچا، وہ بھی چاند پر. اس کے لیے ان کے مطابق 1967 میں ہوئے معاہدے میں انہوں نے ایک غلطی نکالی. وہ یہ کہ معاہدے کے مطابق جس میں کہا گیا ہے کہ فلکی جسم کے کسی حصے پر کسی بھی قوم کو ملکیت حاصل کرنے کا حق نہیں ہوگا، تاہم معاہدے میں کسی فرد کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. 22 نومبر 1980 کو ڈینس ہوپ نے اقوام متحدہ میں چاند کی ملکیت کا ڈکلیریشن دائر کیا، لیکن اسے کبھی کوئی جواب نہیں ملا، جس کے بعد اس نے خود ہی مانا کہ اقوام متحدہ نے اس کے دعوے کو قبول کیا ہے. ڈینس ہوپ نے باضابطہ طور پر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ریل اسٹیٹ کا کاروبار شروع کرنے کے لیے پہلے لونر ایمبیسی نامی ویب سائٹ بنائی اور کئی دہائیوں تک وہ لوگوں کو ٹھگ کر چاند پر زمین فروخت کرتے رہے. 2013 تک انہوں نے 60 لاکھ ایکڑ پلاٹ چاند پر فروخت کیے اور اس سے $11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد کی کمائی کی. اس وقت 76 سالہ ڈینس ہوپ کے فرزند کرس لیمار یہ کام کر رہا ہے. وہ صرف $24 کے عوض چاند کا 1 ایکڑ فروخت کر رہا ہے. اگر لونر ایمبیسی کی اس قیمت کو مد نظر رکھا جائے تو چاند کی زمین جو 9 ارب 38 کروڑ 37 لاکھ 38 ہزار 198 ایکڑ پر مشتمل ہے کی کل قیمت 2 خرب 34 ارب سے زائد بنتی ہے. لونر ایمبیسی کے علاوہ کئی ویب سائٹس ہیں جو اسی طرح کاغذ کا ٹکڑا دے کر لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں، جن میں لونر رجسٹری اور کاسمک رجسٹر نامی کمپنیاں شامل ہیں. اسی لیے اس سے پہلے کہ کشمیر میں یہ اسکیم بھی پھیلے، اگر آپ کو کوئی چاند پر جائیداد کا مالک بنا کر ایک سرٹیفکیٹ دے تو ایسے گھوٹالے سے بھاگ جائیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں. بیورو رپورٹ، نو کے قلم.